بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی شادی نہیں کی، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے تو اس میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں کوئی بھی اکیلا داخل نہیں ہوگا بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ داخل ہوگا، اور جس نے کسی وجہ سے دنیا میں نکاح نہیں کیا تو اس کا نکاح دنیا کی کسی کنواری لڑکی کے ساتھ کر دیا جائے گا، اور پھر وہ دونوں میاں بیوی بن کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جب یہ حدیث پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ دنیا میں تو میں نے نکاح نہیں کیا ہے، لیکن جنت میں میرا نکاح کر دیا جائے گا تو پھر آخر وہاں میری بیوی کون ہوگی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی رات اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے خواب میں میری جنت کی بیوی دکھا دیجیے۔ پہلی رات میں دعا قبول نہیں ہوئی تو دوسری رات پھر سے دعا مانگی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی تو تیسری رات دعا مانگی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی ایک عورت ہے جو حبشہ کی رہنے والی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اے عبداللہ، میرا نام میمونہ ولید ہے، میں بصرہ میں رہتی ہوں اور میں ہی جنت میں تمہاری بیوی بنوں گی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آنکھیں کھلی تو تہجد کا وقت ہو رہا تھا۔ اٹھے اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر اپنا اونٹ لیا اور بصرہ کی طرف چل دیے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی مشہور لوگوں میں سے تھے، اس لیے جب وہ بصرہ پہنچے تو لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا اور پوچھا کہ حضرت ہمارے شہر میں کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ایک عورت کی تلاش میں یہاں آیا ہوں، اس کا نام میمونہ ولید ہے، میں اسی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر لوگوں کو بہت حیرانی ہوئی اور کہا کہ حضرت، آپ اتنی دور میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ فرمایا ہاں، کیا میں اس سے نہیں مل سکتا ہوں؟ لوگوں نے کہا نہیں حضرت، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک پاگل سی عورت ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ پتھر کیوں مارتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت، وہ عورت عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے، اگر کسی کو پریشان اور روتا دیکھے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر ہنسنے لگتی ہے، اور اگر کسی کو ہنستا دیکھے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگتی ہے۔ وہ کچھ پیسے لے کر محلے والوں کی بکریاں چراتی ہے، آج بھی وہ جنگل کی طرف بکریاں چرانے گئی ہے، اور شام کو عصر کی نماز کے بعد واپس آ جائے گی، آپ تب تک آرام فرمائیے۔ حضرت عبداللہ نے کہا مجھے ابھی اسی وقت ملنا ہے، آپ لوگ مجھے جنگل کا راستہ بتا دیجیے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت، آپ جنگل کی طرف نہ جائے کیونکہ وہ بہت خطرناک جنگل ہے، وہاں شیر چیتے رہتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ نے کہا کہ تم لوگ مجھے صرف راستہ بتا دو، مجھے ابھی ہی میمونہ ولید سے ملنا ہے۔ راستہ معلوم کر کے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جنگل کی طرف چل دیے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ جنگل بہت ہی خوفناک تھا، قدم قدم پر خوخار جانور ملتے تھے۔ میں تو حیران تھا کہ اس عورت کی بکریوں کو ان جانوروں نے ابھی تک کھایا کیوں نہیں؟ اس جنگل میں اتنے بہت سے خوخار جانور ہیں کہ اگر وہ سب مل کر ایک ساتھ اس عورت کی بکریاں پر حملہ کر دے تو وہ بیچاری اکیلی عورت اس گھنے جنگل میں کیا کر پائے گی؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میمونہ ولید موجود تھی تو اس جگہ کا منظر دیکھ کر اور زیادہ حیران رہ گیا، کیونکہ میمونہ کی بکریوں کو کوئی اور چرا رہا تھا،
میمونہ خود بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ وہ تو اس خوفناک جنگل میں مسلح بچھا کر نماز پڑھ رہی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر ان بکریوں کو پھر کون چرا رہا ہے، کیونکہ بکریاں کبھی ایک جگہ پر نہیں رکتی، وہ کبھی ادھر بھاگتی ہے اور کبھی ادھر بھاگتی ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے اور وہاں موجود کچھ شیر اور چیتے ان کی بکریوں کو چرا رہا ہے اور ان بکریوں کو ادھر ادھر بھاگنے نہیں دیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا کہ آخر شیر چیتے اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی۔ شیر چیتے تو بکریوں کو دیکھتے ہی چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، لیکن آج یہاں کا منظر تو بالکل الگ تھا۔ اتنی دیر میں حضرت میمونہ نے نماز سے سلام پھیرا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے عبداللہ، ہمارا وعدہ تو جنت میں ملنے کا تھا، تم یہاں دنیا میں مجھ سے کیسے ملنے آ گئے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، یہ سن کر مجھے اور زیادہ تعجب ہوا کہ میمونہ کے ساتھ میری یہ پہلی ملاقات تھی، تو آخر اسے میرا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ آخر تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے عبداللہ، جس رب نے تمہیں رات میں میرے بارے میں بتایا تھا، اسی رب نے مجھے بھی رات میں تمہارے بارے میں بتایا ہے کہ تم جنت میں میرے شوہر بنو گے۔ پھر میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ آخر یہ بتاؤ کہ ان شیر چیتے اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی؟ شیر چیتے تو بکریوں کے بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہی چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، لیکن یہاں کا منظر تو بالکل الگ ہے کہ یہ شیر چیتے ہی ان بکریوں کو رکھوالے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت میمونہ نے فرمایا، اے عبداللہ، جب سے میں نے اپنے اللہ سے دوستی بنا لی ہے، تب سے ان شیر چیتے نے بھی میرے بکریوں سے دوستی بنا لی ہے اور اب یہ میری بکریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔
دانت کا درد ہو یا کیڑا لگ جائے تو 2 چمچ شہد میں لہسن کے 2 یا 3 جوئے لے کر اچھی طرح کوٹ کر ان کو دانتوں پر ملے، درد منٹوں میں غائب ہو جائے گا۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ جن کا معدہ زیادہ خراب رہتا ہو وہ افراد انگور کا استعمال زیادہ کریں۔ مکھن میں گڑ ملا کر کھانے سے معدے کی تیزابیت، گیس، قبض اور معدے کی گرمی سے نجات مل جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جاتا ہے۔ ایک چٹکی میتھی دانہ 1 گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ پیو، ماہواری کے درد سے نجات مل جائے گی۔ ادرک کو پانی میں ڈال کر پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلد پر بڑھاپا لاتا ہے۔ کان میں درد ہے تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر روئی تر کر کے کان پر رکھ دے۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجریں کھائے۔ موٹاپے کو کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیمبو کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی۔ دن میں 4 سے 5 کھجوریں جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ املی اور گڑ ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو ناشتے میں گیا توری کا سالن کھایا کرو۔ دہی میں 1 چمچ شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جلد صاف اور نکھر جاتی ہے۔ بچوں کو املی نہ کھلائیں، اس سے بچے جلدی بالغ ہوں گے، قد چھوٹا رہ جائے گا۔ جو عورت زیادہ بیٹھی رہتی ہے ایسی عورت کو بواسیر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ روزانہ ادرک کا رس اور 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی میں ملا کر 40 دن تک پیے، ہاتھ پاؤں سن کبھی نہیں ہوں گے۔ انگلیوں کو چٹکھانے بجانے سے آدمی کی دماغ کی نسیں بہت کمزور ہو جاتی ہیں۔ جس کے سر میں جوئیں ہوتی ہے ایسے بندوں کے بدن میں خون زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ سر میں شدید درد اٹھے تو گندم کا دانہ چبایا کرو، درد سے نجات مل جائے گا۔ بازو میں درد ہو تو گنے کا رس بھی پی لیا کرے۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ چھوٹے قد والے لوگ صبح کے وقت درخت کے ساتھ لٹکے قد بڑھ جائے گا۔ بادام جب بھی کھاؤ بادام کو اچھی طرح چبا کر کھاؤ، اس طرح دماغ کی نسوں کو طاقت یعنی کہ قوت ملتی ہے۔